بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہو مسٹر چودھری؟ بھروسہ تو میں صرف اوپر والے پر کرتا ہوں، میں نے درویشانہ انداز میں انگلی اٹھا کر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور بولا، ہو سکتا ہے ان کھلونوں کی موجودگی میں بھی تم اس ہوٹل سے باہر نہ جا سکو۔ اگر میں ہوٹل سے باہر نہ جا سکا تو ہوٹل ملبے کا ڈھیر بن جائے گا ڈیئر کمال نیسن، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے کندھے اچکا کر بولا، لیکن تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ زیادہ بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو۔ محتاط انداز میں وہ اس طرح ٹی وی کی طرف بڑھا کہ اس کے ہاتھوں کی حرکات و سکنات دیکھی جا سکے۔ اس نے ٹی وی ٹرالی کھولی، اس میں وی سی آر رکھا ہوا تھا۔ کمروں میں رکھے ہوئے ٹی وی ہوٹل کے ایک مرکزی وی سی آر سے منسلک تھے، لیکن وی آئی پی سویٹ میں ایک الگ وی سی آر کی موجودگی کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ سویٹ میں قیام کرنے والے کا اپنا بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہوٹل والوں نے فراہم کیا ہو، مگر ذرا توجہ سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وی سی آر سے کچھ مختلف تھا۔ وہ سائز میں وی سی آر جتنا ہی تھا، لیکن اس کا سوئچ پینل بہت مختلف تھا، اور اس پر مانیٹر کے طور پر کام دینے والی ایک چھوٹی اسکرین بھی موجود تھی۔ سوئچوں اور سرخ سبز لائٹوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کلوز سرکٹ ٹی وی کے نظام کو چلانے والی ایک مختصر کثیر المقاصد مشین تھی، اور اس دور کے لحاظ سے جدید ترین تھی۔ اس نے مشین کا ایک بٹن دبایا اور ٹی وی آن کیا۔ اس کی اسکرین روشن ہو گئی، لیکن اس پر کوئی منظر نہیں ابھرا۔ مانیٹر کی چھوٹی اسکرین بھی سادہ ہی تھی۔ کمال نیسن ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولا، ہم نے اس سویٹ کا انتخاب صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ اہم شخصیات کے لیے مخصوص ہے، بلکہ ہمیں اس کا محلے بھی پسند تھا۔ دو طرف سے یہ اوپن ہے، تمہارے آدمیوں کو بھی یہ آسانی محسوس ہوئی کہ وہ نیچے کمپاؤنڈ میں دو مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر اس پر نظر رکھ سکتے تھے، لیکن اسی طرح ہمارے لیے بھی ان پر نظر رکھنا آسان تھا۔ انہی دونوں سمتوں میں اس سویٹ کی کھڑکیوں میں دو کیمرے نصب ہیں، جن کا تمہارے آدمیوں کو علم نہیں۔ مجھے حیرت کا تھوڑا سا تکلیف دہ جھٹکا لگا۔ پرنسس تہمینہ کے سویٹ کی نگرانی منیر اور مسعود کر رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ان کے بارے میں کسی کو شبہ تک نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کمال نیسن گویا میرے خیالات پڑھتے ہوئے بولا، ویسے تمہارے آدمیوں کی کارکردگی ہے بہت عمدہ، ان پر کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں کر سکتا، لیکن انہیں بلکہ تمہیں بھی ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ تمہارا واسطہ کن لوگوں سے ہے۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی اور مشین پر ایک بٹن اور دبایا۔ اسکرین تاریک ہو گئی۔ کمال ایک اور بٹن کو بار بار دباتے ہوئے بولا، تمہارے دونوں آدمی اس وقت اندھیرے میں ہیں، لیکن ہمارے کیمرے انفرا ریڈ ہیں، انہیں یہیں سے اسی مشین کے ذریعے حرکت بھی دی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ابھی تمہارے آدمیوں کو تلاش کر لے گا۔ اسکرین پر تاریکی ہلکی ہو چکی تھی اور متحرک نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک ہیبلا نمودار ہوا اور کیمرہ وہیں ٹھہر گیا۔ ایک لمحے بعد وہ ہیبلا اور اس کے آس پاس کا منظر کافی واضح ہو گیا، تقریباً اتنا ہی واضح جتنا ہمارے ہاں فلموں میں رات کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ وہ منیر تھا جو اپنی چھوٹی سی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ وہ سگریٹ پیتا نہیں تھا، لیکن شاید بے کیف نگرانی اور طویل انتظار کی کوفت سے اکتا کر اس وقت شغل کے طور پر پی رہا تھا۔ کمال نیسن نے ایک اور بٹن دبایا، منظر بدل گیا۔ اب کنیکشن دوسرے کیمرے سے ہو گیا تھا۔ یہ کمپاؤنڈ ہی کا ایک اور گوشہ تھا۔ یہاں پتھر کی بینچ بھی پڑی تھی اور تھوڑی سی روشنی بھی تھی، جس کی وجہ سے منظر روزے روشن کی طرح صاف نظر آ رہا تھا۔ مسعود پتھر کی بینچ پر پشتے سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے فکرے نوجوانوں کی طرح غالباً سیٹی بجا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی حرکات سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ کمال نیسن تعریفی انداز میں بولا، یہ دونوں نوجوان جتنی دیر کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں اس سویٹ کی کھڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کی نظر سے کچھ بھی اوجھل نہیں۔ یہ جگہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت سیڑھیوں کا چکر لگانا چاہیے، کتنی دیر میں لفٹوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کتنی دیر بعد باری باری راہداریوں میں نظر ڈالنی
چاہیے۔ احتیاطاً انہوں نے سیکنڈ فلور پر ایک کمرہ بھی لے لیا ہے تاکہ ہوٹل میں ان کی موجودگی اور ادھر ادھر آمد و رفت مشکوک نظر نہ آئے۔ انہیں ہمارے فلور پر کمرہ مل سکتا تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کر نہیں لیا تاکہ ہم سے سامنا ہونے کا امکان کم رہے۔ وہ بالکل اس طرح اعتماد سے کچھ بیان کر رہا تھا جیسے منیر اور مسعود کی حرکات و سکنات سے ان کی سوچوں سے بھی واقف ہو۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بلا وجہ منیر اور مسعود کا وقت اور توانائی ضائع کی تھی۔ کمال نیسن بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس میں شک نہیں کہ میری اور پرنسس تہمینہ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ اس پھندے سے نکلنا چاہتا تو ان دونوں کی نظر میں آئے بغیر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں تو اس ہوٹل سے فی الحال نکلنا ہی نہیں تھا، اور اگر ہم نکلنا چاہتے تو تمہاری یہاں کھڑی کی ہوئی پوری ایک بٹالین بھی ہمیں نہیں روک سکتی تھی۔ ہمیں خواہ یہاں کے گراؤنڈ فلور تک چھتوں میں سوراخ کر کے اور پھر زمین میں سرنگ بنا کر بھی جانا پڑتا تو ہم چلے جاتے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی اور ہمیں چونکہ تمہاری آمد کی توقع بھی تھی اس لیے ہم اس کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہاری آمد کا انداز کیا ہوگا۔ صرف اسی لیے باہر کھڑے ہوئے ہمارے دو آدمیوں کو ذرا تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کندھے اچکا کر اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی اور خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم نے اپنے ریموٹ کنٹرول نظام کا ذکر کیا تھا، اتفاق سے کچھ اسی قسم کا نظام ہمارا بھی ہے۔ اب ذرا اپنے آدمیوں کا حشر بھی دیکھ لینا، وقت تو ہو گیا ہے۔ اسکرین پر اب بھی مسعود بینچ پر بیٹھا سیٹی بجاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک بینچ کے نیچے سے گہرے رنگ کے کسی چست قسم کے لباس میں ایک شخص سانپ کی طرح بل کھا کر نکلا۔ اس نے مسعود کے عقب میں سر ابھارا تھا، اپنے سائے سے بھی خبردار رہنے والا مسعود اس کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس شخص کا چہرہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہا تھا، کیمرے کا زاویہ کچھ ایسا تھا، لیکن میں نے اسے پائپ یا ڈنڈے جیسی کوئی چیز جو زیادہ لمبی نہیں تھی مسعود کے سر پر رسید کرتے ہوئے دیکھا۔ مسعود کے سر پر کیے جانے والے اس وار کی چوٹ مجھے اپنے دل پر محسوس ہوئی، لیکن اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسعود کی گردن ڈھیلے ڈالے انداز میں ایک طرف کو جھک گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بینچ پر ڈھیر ہو جاتا اسی شخص نے عقب سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر بے رحمی سے اسے کھینچ لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہو گئے۔ کمال نیسن نے پہلے والا بٹن دبایا، کیمرہ منیر کی کار پر آیا، لیکن اب منیر وہاں نہیں تھا۔ احاطے کے فرش پر ایک سگریٹ پڑی اب بھی سلگ رہی تھی اور ٹی وی اسکرین پر چنگاری کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ کمال نیسن طمانینت بھرے انداز میں گہری سانس لے کر بولا، یہ تو پہلے ہی روانہ ہو چکا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ منیر پروار کرنے کے لیے آدمی اس کی کار کے نیچے سے برآمد ہوا ہوگا۔ میں نے ایک ٹک کمال کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، ان دونوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کسی انجانے سفر پر، منزل مجھے معلوم نہیں۔ وہ بے نیازی سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا۔ میں نے بے آواز بلند صرف ایک کوڈ ورڈز بولا، یہ احمد اور آفتاب کے لیے تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ فوری طور پر اپنے ان ساتھیوں کی خبر لیں جن کا حشر ہمیں ٹی وی پر دکھایا گیا تھا۔ یہاں کی صورتحال کو میں خود سنبھال لوں گا۔ چشمے زدن میں ریوالور کی نال دروازے سے غائب ہو گئی اور دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا۔ وہ لوگ بھی مشینی انداز میں حرکت میں آنے والے تھے، اس کی تو مجھے توقع تھی، لیکن میری ساری توجہ کمال نیسن پر رہی اور یہی میری غلطی تھی۔ میں نے کونے میں کھڑے ہوئے اس مجہول اور ڈھانچہ نما شخص کو نظر انداز کر دیا تھا جو حلیے سے گھریلو ملازم اور جسمانی طور پر نہایت نحیف و نزار نظر آ رہا تھا۔ کمال نیسن تو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی، لیکن وہ ڈھانچہ یکدم ہی اس طرح ہوا میں اچھلا جیسے اس کے پیروں تلے نہایت طاقتور سپرنگ فٹ تھے جنہوں نے اسے مشینی گڈے کی طرح ہوا میں اچھال دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ گویا اڑنے پر بھی قادر تھا۔ عقاب کی طرح اڑتا ہوا ہی وہ یکدم مجھ پر آ کر گرتا، لیکن عین آخری لمحے میں مجھے اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا جو اس کے حرکت میں آنے سے مجھے لگا تھا۔ میں نے نہایت تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مشین پسٹل کا دستہ اس کی کھوپڑی پر رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کھوپڑی کے بجائے کندھے پر لگا۔ اس ضرب سے بھی میرے اندازے کے مطابق اس کے کندھے کی ہڈی کم از کم چٹک تو جانی چاہیے تھی، لیکن اس بدبخت پر تو جیسے اس کا بال برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ چھپکلی کی طرح دب سے اوندے منہ دبیز قالین پر گرا، مگر اسی ثانیے اس طرح اچھل کر سیدھا اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسپرنگوں والے کسی بہت موٹے گدے پر گرا تھا۔
دوسرے ہی لمحے اس نے جس انداز میں ٹانگ گھمائی اور ساتھ ہی مجھے چاپ رسید کرنے کی کوشش کی، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو ماہر تھا۔ جس انداز میں اس کا استخوانی بازو ہوا میں گھوما تھا وہ کسی عام آدمی کی گردن توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا بھی اس سے بچ جانا خوش قسمتی ہی تھی۔ میری ہڈیوں کی تمام تر مضبوطی کے باوجود شاید کوئی ہڈی تو چٹک ہی جاتی اور نہ جانے کتنی دیر کے لیے میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ یہ محض میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے بر وقت اس کے بارے میں خبردار ہونے اور اس کی خطرناکی کا اندازہ لگانے کی مہلت مل گئی، ورنہ اس کا ظاہری سراپا یقیناً لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوگا اور وہ کسی کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اسے ڈھیر کر دیتا ہوگا۔ اب جب کہ وہ بھی سمجھ چکا تھا میں کوئی آسان شکار نہیں ہوں تو یکدم محتاط ہو گیا تھا۔ ادھر کمال نیسن نے نہ جانے کہاں سے ایک خوفناک صورت کا سا ریوالور نکال لیا تھا جس پر نہایت عمدہ قسم کا ایک سائلنسر فٹ تھا، مگر اس ریوالور کی خوفناکی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ صورتحال اب عجیب ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں مشین پسٹل اور کمال کے ہاتھ میں سائلنسر والا ریوالور تھا۔ ہم دونوں کے درمیان میں وہ ڈھانچہ نما شخص تھا جس کا مردار سا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خون کی پیاس تھی۔ چند لمحے کے لیے تو ہم تینوں ساکت رہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس کی ذرا سی حرکت، کس کا ذرا سا غلط اٹھا ہوا قدم کس کے لیے موت کا پیغام لا سکتا تھا۔ وائلن کے تنے ہوئے تاروں کی طرح گویا ہم ایک دوسرے کی زندگی کے تار تھامے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ذرا سا غلط دباؤ کس کی زندگی کا تار ٹوٹ جائے، حتیٰ کہ وہ دونوں تو ساتھی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے فرشتہ اجل ثابت ہو سکتے تھے۔ کسی ایک کی غلطی ان میں سے کسی کو بھی مروا سکتی تھی، گو کہ ہدف ان دونوں کا میں ہی تھا۔ پرنسس تہمینہ ایک دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کمرہ بے شک کشادہ تھا، لیکن بہرحال ہوٹل کا کمرہ تھا، کوئی طویل و عریض میدان جنگ تو تھا نہیں۔ محض جگہ کی تنگی کے باعث بھی موت کسی کا لہو چاٹتی ہوئی گزر سکتی تھی، اس کا اندازہ چاروں ہی کو تھا۔ پھر ہم تینوں نے بہتر زاویے پر آنے کے لیے بیک وقت چیونٹی کی رفتار سے اپنی جگہ سے کھسکنا شروع کیا۔ کوئی ایک دوسرے سے ذرا بھی زیادہ عجلت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کا مرکز نگاہ میں تھا اور مجھے بیک وقت دونوں پر نظر رکھنا پڑ رہی تھی۔ میں نہایت آہستگی سے دوسری دیوار سے جا لگا۔ موجودہ صورتحال میں یہی حکمت عملی بہتر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مار داڑ شروع ہو تو ڈھانچہ نما شخص درمیان سے نکل جائے یا کسی طرح میری پشت پر پہنچ جائے۔ کمال کی اور میری انگلی کا دباؤ اپنی گن کے ٹریگر پر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ کسی کی گن سے کسی بھی لمحے گولی برآمد ہو سکتی تھی۔ صورتحال کا تناؤ شاید پرنسس تہمینہ کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ چلا اٹھی، کمال پلیز روکو، یہ سب کچھ روکو، میں چودھری صاحب کو منا لوں گی، ان کی منت کر لوں گی، یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ دونوں میں سے کسی کا بھی مرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں سے نظر ہٹانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پرنسس کی طرف دیکھے بغیر بنچے دانتوں کے درمیان سے بولا، تم خاموش رہو، تمہارے دل میں کیا مسٹر چودھری کی ہمدردی جاگ اٹھی ہے؟ کیا تم اسے مرتے دیکھنا نہیں چاہتی؟ نہیں، میں دراصل تمہیں مرتے نہیں دیکھنا چاہتی، وہ تیزی سے بولی۔ اس کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ کمال کے دانت بدستور بنچے رہے اور اسی عالم میں وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی دیوانگی کی طرف مائل کسی درندے کی آواز محسوس ہوئی اور وہ بدستور چیونٹی کی رفتار سے کھسکتے ہوئے بولا، میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں، لیکن میری خواہش تھی کہ چودھری بھی نہ مرتا، لیکن اس نے بغیر کسی خاص مقصد کے نہایت احمقانہ انداز میں اپنے آپ کو غلط سچویشن میں پھنسا لیا ہے۔ کشیدگی کے انتہائی حد تک تنے ہوئے تار کو توڑنے میں ڈھانچہ نما شخص نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وہ کٹے ہوئے تنے کی طرح مگر اس سے کہیں زیادہ تیزی سے نیچے گرا۔ اپنی دانست میں اس نے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی۔ اس نے اپنی لمبی ٹانگیں بڑھا کر مجھے اڑنگی لگا کر اوندے منہ گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنی جگہ سے ہٹتے ہوئے اس کے ٹخنے پر ٹھوکر رسید کی جو ٹخنا توڑ ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ اسی لمحے کمال نیسن فائر کر چکا تھا، مگر
میرے اس جگہ سے ہٹ جانے کے بعد صرف دیوار کا تھوڑا سا پلستر اکھڑ کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آگے بڑھ کر ڈھانچے کی پسلیوں میں بھی ٹھوکر رسید کر چکا تھا۔ اگر مجھے دوسری ٹھوکر رسید کرنے میں 1 ثانیے کی بھی تاخیر ہوئی ہوتی تو وہ اچھل کر دوبارہ کھڑا ہو چکا ہوتا۔ وزن تو اس کا کم ہی تھا، میری پوری قوت سے رسید کی گئی ٹھوکر نے اسے تقریباً 1 فٹ اوپر اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی شاید میں کمال پر بھی فائر کر چکا ہوتا، لیکن اسی لمحے ایک اور ایسی حرکت ہوئی جو میرے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ پرنسس تہمینہ پر سے میری نظر 1 ثانیے کے لیے ہٹ چکی تھی اور اس کی طرف سے مجھے اندیشہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس خطرناک کشمکش میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گی، لیکن شاید وہ کمبخت ہنی نہیں تھی، پرنسس تہمینہ ہی تھی۔ سب کام ایک ساتھ ہی ہو رہے تھے۔ اسی لمحے وہ بھی نہ جانے کہاں سے ایک چپٹا سا پستول نکال چکی تھی، جو میں نے بعد میں دیکھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ محض پٹاخہ چلنے جیسا ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور مشین پسٹل میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پرنسس تہمینہ کے نشانے کی خوبی یہ تھی کہ میرے ہاتھ پر خراش تک نہیں آئی تھی اور اس کی چلائی ہوئی گولی کی بدولت مشین پسٹل میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، ورنہ شاید اس لمحے کمال کی زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہوتا۔ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ آسانی سے مرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ عین ممکن تھا کہ اس کی سخت جانی نہیں بلکہ ایسے اتفاقات ہی رہے ہوں۔ میں تو فائر نہیں کر سکا تھا، لیکن کمال نیسن نے فائر کر دیا تھا۔ میں اس ایک لمحے میں بھی کامیاب ہو گیا، لیکن گولی میرے آستین کو چاٹتی ہوئی گزر گئی۔ تاہم اس دوران فائدہ یہ ہوا کہ میں کمال کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اندھا دھند فائرنگ کا خطرہ کوئی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مجھے بے خوفی سے ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کے بازو پر کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کیا۔ مجھے یہی لگا کہ میں نے لوہے کے کسی چھوٹے موٹے پول پر ہاتھ رسید کر دیا ہو، اسی وجہ سے ایک گولی اور چل گئی، لیکن ریوالور بہرحال اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اس پر مزید کوئی وار نہ کر پایا، کیونکہ اسی لمحے عقب سے اس ڈھانچے نے مجھے آن دبوچا تھا، جس کی چند پسلیاں اور ٹخنا میرے اندازے کے مطابق ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ اب میں ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گیا۔ ہم تینوں ایک ساتھ ٹی وی ٹرالی پر جا کر گرے۔ اس دوران شاید اس بدبخت ڈھانچے نے مجھ پر کوئی داؤ بھی آزمایا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناتی ہوئی شدید لہر محسوس ہوئی تھی۔ وہ تپائی بڑی مضبوط تھی، بیاک وقت ہم تینوں کے گرنے سے بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ ڈھانچہ اس وقت نیچے تھا، لیکن وہ کینچوے کی طرح کلبلا کر نکل گیا۔ اسی لمحے کمال نیچے آ گیا اور میں اوپر۔ ڈھانچہ واہو کی زوردار چیخ کے ساتھ ہوا میں اچھلا۔ میں نے اس کا استخوانی ہاتھ اس طرح نیچے آتے دیکھا۔ اس کا یہ وار میرے لیے 2 دھاری تلوار کے وار سے کم نہ ہوتا۔ میں کمال سمیت نیچے لڑک کر اس وار سے بال بال ہی بچا۔ وہ تپائی جو ہم تینوں کے بیاک وقت گرنے سے نہیں ٹوٹی تھی، اس استخوانی ہاتھ کی ضرب سے درمیان سے ٹوٹ گئی۔ اگر اس کی جگہ میری گردن ہوتی تو صورتحال کی سنگینی اور نزاکت حد سے بڑی تو میرے جسم میں گویا یک لخت ایک اضافی سی حیوانی قوت جاگ اٹھی۔ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا، صرف کمال اور ڈھانچے کے وجود رہ گئے۔ مجھے ان چہروں کو منظر سے ہٹانا تھا، اس کے سوا گویا میرے پاس کوئی خیال، کوئی اندیشہ، کوئی احتیاط باقی نہ رہی۔ مجھ پر ایک حیوانیت سی سوار ہو گئی۔ ڈھانچے نے باہر خالی جاتا دیکھ کر فوراً ہی لات ہوا میں بلند کر کے ہتھوڑے کی طرح میری پیشانی پر رسید کرنا چاہی، لیکن میں ایک طرف ہٹ گیا۔ لات کمال نیسن کی پیشانی پر پڑی، بالکل اسی طرح جیسے فرش پر پڑے ہوئے خربوزے کو کسی نے ہاکی مار کر پچکانے کی کوشش کی ہو۔ کمال کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈھانچے نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ ایک وار خالی جاتا دیکھ کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوسرا وار کرنا مارشل آرٹس کا بنیادی اصول ہے۔ ڈھانچہ اس اصول پر کچھ زیادہ ہی عمل پیرا تھا۔ ابھی میں ایک وار سے سنبھل نہیں پاتا تھا کہ وہ دوسرا وار کرتا تھا، لیکن مجھ میں اب جو درندگی پیدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اب یہ مقابلہ ٹیکنیک کا نہیں طاقت کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر عقاب کی طرح مجھ پر
آیا وہ میری پیشانی پر چاپ مارنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا وار روکتے ہوئے اسے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ میری گرفت میں آ گیا تھا۔ اب اس کی حیثیت میرے لیے ایک کینچوے سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اسے بھینچنا شروع کیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ مارشل آرٹس میں دشمن کی گرفت سے نکلنے کے لیے جتنے داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں وہ سب اس نے مجھ پر آزمانے کی کوشش کی، لیکن اب اس کی ایک نہ چلی۔ چوہا چوہے دان میں آ چکا تھا، اب اس کی کوئی تدبیر اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ ہر لڑنے بڑھنے والے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ فتح حاصل کرنے کے لیے صرف مارشل آرٹس یا کسی بھی قسم کی صرف ٹیکنیک کافی نہیں ہوتی۔ جب اس کے ساتھ طاقت بلکہ بے پناہ طاقت کا امتزاج ہو تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سا ابال اٹھ رہا تھا جو لمحہ بے لمحہ شدید ہو رہا تھا۔ میرے رگوں پہ میں کوئی طوفان سا اٹھ رہا تھا جو بگولے کی طرح بلند ہوتا ہوا گویا کھوپڑی میں آ کر مرتکز ہو رہا تھا۔ میں ڈانچے کو بھینچتا چلا گیا۔ وہ بلا شبہ فولاد کی طرح سخت تھا، مگر کچھ شکنجے ایسے ہوتے ہیں جن میں فولاد کو بھی کچھ سمٹنا پڑتا ہے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی، دھنسی ہوئی آنکھیں ابل آئیں، پچکے ہوئے گال پھول کر چھپکلی کے پیٹ کی طرح زرد، چہرہ ارغوانی ہو گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار کچھ دیر بعد وہ فولادی ڈھانچہ نرم پڑ گیا، جیسے کسی روبوٹ کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے ہوں۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔